اب کیونکہ ہم نے ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ 1945 وہ سال تھا جب امریکہ نے سعودی عربیہ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا ڈیفینس ایگریمنٹ کہ جو رجیم ہے سعودی عربیہ کا اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہوگی. تو اس وقت جدہ کے اندر کونسولیٹ ہوتا ہے امریکہ کا اور ریاض کے اندر ان کی امبیسی ہوتی ہے. ریاض کی امبیسی بڑی چھوٹی تھی لیکن جو کونسولیٹ تھا امریکہ کا وہ بہت بڑا تھا, کیونکہ جو ارامکو کمپنی ہے آئل کی کمپنی جس کو ابھی کچھ عرصہ پہلے محمد بن سلمان نے جس کے شیئرز کو کچھ پرائیویٹائز بھی کیا کوئی 5% تک, اسی کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں امریکنز. تو وہاں پہ امریکن ڈپلومیٹس موجود ہوتے ہیں. جیسے ہی امام کعبہ جو ہمارے کنگ خالد ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشنز کو بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ تمام جو ٹیلی فون لائنز ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ باہر نہ پھیلے. اگر یہ خبر باہر پھیل گئی تو افواہیں, کیونکہ اندر تو کوئی جا نہیں سکتا کہ ہوا کیا ہے, تو کسی بھی طرح کی افواہیں جو ہیں وہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا کریں گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو ہماری بادشاہت کے خلاف, تو یہ خبر باہر نہیں آنی چاہیے. تمام جو مواصلات کے ذرائع تھے, ٹیلی فون, ٹیلی ویژنس, جہاں سے بھی انفارمیشن باہر آ سکتی تھی سب کو بند کر دیا جاتا ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے, وہی کمپنی کا ہیلی کاپٹر موجود تھا, وہ جدہ جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے خانہ کعبہ کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. تو وہاں پہ جو امریکن ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اب انہوں نے خانہ کعبہ آنا تھا, لیکن اب یہاں پہ ایک پرابلم پیدا ہو گئی کہ یہ غیر مسلم جو ہے وہ سرزمین کعبہ پہ آئے تو کیسے آئے, کیونکہ غیر مسلم کی اجازت نہیں تھی صحن کعبہ میں آنے کی اور مکہ کے اندر داخلے کی. تو ان کو پھر فتویٰ دیا جاتا ہے رائل شیخوں کی طرف سے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں. سر یہ وہی شیخ ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی سوچ جو ہمیشہ کنگ کی بات مانتے ہیں اور ان کا اور یہی ہمیشہ انٹرپریٹ کرتے ہیں جو کنگ کی پالیسیز ہوتے ہیں. تو وہاں سے وہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی وقتی طور پر یہ اگر شہادہ پڑھ لیں, ہی ہیز ٹو ریسائٹ دا شہادہ, کلمہ پڑھ لیں, یہ مسلمان ہو جائیں گے, بعد میں بے شک یہ ریورٹ ہو جائیں, تو پھر یہ خانہ کعبہ میں آ سکتے ہیں. ٹیمپریری مسلمان, ٹیمپریری عارضی طور پر ان کو مسلمان کیا جاتا ہے. اور پھر وہ ہیلی کاپٹر سے صحن کعبہ میں آتے ہیں, اوپر سے دوربین سے سب جائزہ لیتے ہیں, تو یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ سیج آف مکہ ہو چکا ہے, مکہ کو ہاسٹیجز بنا لیا گیا ہے لوگوں کو, اور اس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے. اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ فوراً سے جو امریکن ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ اب میسج پہنچاتا ہے جمی کارٹر کو, جو کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ تھا. اب جمی کارٹر اس وقت, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایرانین ہاسٹیجز کرائسس بھی ساتھ ہی چل رہا تھا پیرالل, اور ان کو اپنے 53 لوگوں کی پڑی ہوئی تھی, اور 24 آورز کوریج کی وجہ سے پبلک کا پریشر بھی بہت زیادہ جمی کارٹر کے اوپر. تو انہوں نے فوراً سے کہا ہو نہ ہو یہ کام جو ہے نا یہ ایرانیوں کا ہے, یہ امام خمینی نے کام کیا ہے سعودیہ کے اندر. کیونکہ امام خمینی جب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسلامک ریولوشن میں ایران میں لا رہا ہوں یہ اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور باقی اسلامی ممالک تک بھی لے کے جائیں گے, تاکہ یہ ایک اسلامی ریاست کی بڑی سطح پہ بنیاد رکھی جا سکے. اچھا, جب جمی کارٹر یہ الزام لگاتے ہیں سعودی عربیہ کو کہ بھئی یہ ہو نہ ہو یہ ایرانین ہی ہیں, کیونکہ وہاں پہ اب اسلامک ریولوشن آ گیا, وہ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, تو اب وہ آ کے یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ بادشاہت ختم کی جائے. اچھا, تو فوراً سے جو ایسٹرن پروونسز ہیں سعودی عربیہ کے, وہاں پہ کوئی 20 سے 30% شیعت کمیونٹی رہتی ہے. تو جو سعودی حکومت ہوتی ہے ان کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اچھا خاصا جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں, جو اہل تشیع کمیونٹیز ہوتے ہیں, کہ یہ لوگ کہیں یہاں سے بغاوت تو نہیں آ رہی, لیکن وہاں پہ وہ جاتے ہیں, سارا امن ہوتا ہے. اچھا جی, اب ٹیلی گرام آ جاتا ہے امام خمینی کو, اور جیسے ہی امام خمینی تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے اس وقت پوری اسلامی دنیا کے اندر ایرانین ریولوشن کو لے کے سارا میڈیا کوریج دے رہا تھا کہ اسلام کے اندر جو مغربی حکومت تھی بنائی ہوئی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے, اور اسلام کا ایک انقلاب ایران میں آ چکا ہے. اور بہت ساری اسلامی دنیا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے کہ چلو کہیں نہ کہیں اسلام اب حکومتی سطح پہ آنا شروع ہو چکا ہے. تو امام خمینی صاحب کہتے ہیں کہ, اور ہنستے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو کعبہ کا محاصرہ ہے وہ ہم نے کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کعبہ کا محاصرہ یہودیوں, صہیونیوں اور امریکیوں نے مل کے کیا ہوا ہے. اب یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جو پوری اسلامی دنیا میں
جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اور یہ وہ خبر تھی جس نے مسلمانوں کے اندر اینگر اور غصہ آ جاتا ہے. 1979 کے اندر پاکستان میں اسلام آباد میں USA کی جو ایمبیسی ہے، کوئی 1000 کے قریب نوجوان جو اسٹوڈنٹس تھے وہ باہر آتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں نے، کیونکہ خبر تو باہر آ نہیں رہی، سعودی عربیہ کا آفیشیل میڈیا تو بند کیا ہوا ہے، ٹیلی فون بند کیا ہوا ہے، جو بھی افواہیں آ رہی ہیں ہر جگہ سے، اور افواہوں کے اوپر لوگوں کے رد عمل آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. اچھا، تو لوگ امریکن ایمبیسی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اسلام آباد میں اور اس کو جلا دیتے ہیں، اور US ایمبیسی برننگ انسیڈنٹ ہوتا ہے 1979 میں ان اسلام آباد. تھوڑے ہی وقت کے بعد بنگلہ دیش کے اندر امریکن ایمبیسی کو جلا دیا جاتا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد لیبیا کے اندر امریکن ایمبیسی کو جلا دیا جاتا ہے. ایک ہی دن کے اندر پوری اسلامی دنیا کے اندر جب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائیوں اور امریکیوں نے مل کر خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو یہ نیچرل تھا کہ وہ لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے اور باہر آتے. ریزنٹمنٹ ہے مذہب کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں نہ کریں لیکن مرنا بہت آسان ہے مذہب کے لیے، تو لوگ تو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. اور یہی والا واقعہ اس کے بعد ہوا. اب امریکنز کو تو پڑ گئی اپنی کہ بھئی ایک طرف ایران میں ہمارے ہاسٹیجز بنے ہوئے ہیں، ایک طرف پوری اسلامی دنیا کے اندر ہماری ایمبیسیز جو ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم نے سعودیوں کے رجیم کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے. تو اب یہ کریں تو کیسے کریں؟ اور ابھی جو CIA ہے نا، جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ ابھی اتنی پاورفل نہیں تھی جتنی آج آپ کو نظر آتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو طاقتور سمجھے جاتے تھے نا انٹیلیجنس کو لے کے، وہ فرینچ کمانڈو سولجر ہوتے تھے. تو وہ یورپ کے اندر بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا. تو سب سے پہلے فرانس کے کمانڈو سے رابطہ کیا گیا کہ بھئی سیج آف مکہ ہو چکا ہے، اور مکہ کے اندر اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو یرغمال بنایا جا چکا ہے، اب ان کو چھڑوانا ہے، تو آپ کی ہمیں مدد چاہیے. تو فرانس سے بہت بڑی تعداد میں جو کمانڈوز ہیں وہ سعودی عربیہ آتے ہیں.